औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए पाक 301 की जो असाइनमेंट आई है उसका सलूशन लेके आया हूँ। ये आज ही अपलोड हुई है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास है 26 मई 2023। तो चैनल का इसका सलूशन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने सलूशन की तरफ। सलूशन से जाने से पहले हम जरा देखते हैं हमारे पास कुछ अहम जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या दी हुई हैं। इसका ये है, कुछ इंस्ट्रक्शन ये दी हुई हैं कि एक तो हमने लेट इसको जो है वो सबमिट नहीं करवाना, और एक तो फाइल इज़ करप्ट, फाइल करप्ट भी नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। फाइल इज़ फाउंड कॉपीड, उसको भी 0 मार्क्स मिलेंगे अगर फाइल कहीं से कॉपी की हुई होगी। तो इस चीज़ों का आपने ये लाजमी ख्याल रखना है। तो जो हमने ये रखना है फ़ॉन्ट जो रखना है टाइम न्यू रोमन, और उसका जो साइज़ होगा वो हमने 12 रखना है। और इसको जो है वो ईमेल के थ्रू सबमिट नहीं करवानी, इसको LMS के थ्रू ही सबमिट करवानी है। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, अल्लामा इकबाल 1930 address to the All India Muslim League is considered as a landmark speech in the history of subcontinent in the construct critically analyze the vision of Allama Iqbal for a separate Muslim state for Muslim of subcontinent। तो मैं अगर आपको इसके उर्दू में इसको समझाने की कोशिश करूं तो उर्दू में इसका यह मतलब है, अल्लामा इकबाल का 1930 का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से खिताब बरसगीर की तारीख में एक तारीखी खिताब समझा जाता है। इस तनाजुर में अल्लामा इकबाल के बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम रियासत की विजन का तनकीदी नज़रिया जो है वो हमने इसके ऊपर बयान करना है। ठीक है ना, कि वो ये लिखता है कि 1930 का जो अल्लामा इकबाल का बरसगीर में खिताब था तो वो एक तरीके की किताब समझा जाता है। तो इसी की नज़र में अल्लामा इकबाल के बरसगीर के मुसलमानों के लिए कि अलग रियासत का जो विजन था वो क्या था। तो ये एक्चुअली मैंने इसको उर्दू में लिखा है आपको एक कंसेप्ट देने के लिए। तो जो समझने वाले स्टूडेंट हैं उनको तो समझ लग जाएगी कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या बताया जा रहा है। तो फिर देखते हैं इसका क्या सलूशन है, क्या क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है, अल्लामा इकबाल का 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से खिताब बरसगीर की तारीख में एक अहम वाक़या था जो बाद में तरीकी खिताब के तौर पर याद किया जाता है। इस खिताब में अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग मुस्लिम रियासत के विजन को पेश किया था। यहाँ तज्ज़िया किया जा रहा है कि इस तनकीदी विजन का मकसद मफहूम जो था वो क्या था। ठीक है, तो हम उसको जो है मफहूम की तरफ देखते हैं क्या क्या मफहूम था। जो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है वो ये है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा है धर्मी वतन। अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग मुस्लिम रियासत का विजन इस बुनियाद पर रखा कि मुसलमान का एक अलहदा धर्मी वतन होना चाहिए, यानी कि उनका एक अलहदा वतन होना चाहिए जिस वतन में वो रहकर अपने इस्लाम के मुताबिक इबादत कर सकें। उनका तजर्बा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की अक़लियती हैसियत, सियासी ताकत में कमी और धर्मी वतन के नाम पे नज़मी वजूद की हिफाजत मुमकिन नहीं। तो ये समझते थे अल्लामा इकबाल के हिंदुस्तान में रहते हुए ये हमें ताकत नहीं है कि हम अपने अपने सियासी तौर तरीके से रह सकें, अपने अलग इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये उसका जो है इसका मकसद था कि हमें एक सेपरेट जो है स्टेट चाहिए। और उसके अलावा हम दूसरे पॉइंट में अगर देखें तो इसमें लिखता है सियासी इस्तकामात। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों को सियासी इस्तकामात और इंतखाबाती हकूक़ की फराहमी की ज़रूरत बताई। वो यकीन रखते थे कि सूबे की सूरत में मुसलमानों को इंतखाबाती हकूक़ से ज़्यादा मिल सकता है। वो अपनी सियासी तश्कीलियों के ज़रिए अपने मसाइल हल कर सकते हैं। तो उनका यह मकसद था कि अगर हम सेपरेट बनाएंगे स्टेट तो उसके हम अपनी सियासत को अपने अकॉर्डिंग चला के जो मसाइल दरपेश होंगे हम उनका जो है वो हल निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है वो सियासी तौर पर भी इसको एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री का होना ये भी एक ज़रूरी फैक्टर था।
اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، تو اس میں وہ کیا لکھتا ہے دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھتا ہے تشدد کے خطرے۔ علامہ اقبال نے تشدد کے خطرے کو ایک اہم جوابی کارکردگی کی بنیاد پر قرار دیا۔ ان کا تجربہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو امن و امان کی صورت میں اپنی ترقی کا مستحکم مرکز فراہم کرنا ضروری ہے۔ برصغیر میں ان کا ویژن ایک مسلمان ریاست کی شکل میں یہ سہولت فراہم کرنا تھا کہ مسلمان اقلیت خود کو حفاظت شدہ محسوس کر سکتی ہے، اور اس طرح ان کی ترقی اور تعلیمی منصوبوں کو مزید تشکیل سے پیش برداشت کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک جو ہے وہ مقصد تھا کہ تشدد کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف، تو وہ اس میں لکھتا ہے ثقافتی ہمواری۔ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کی ثقافتی ہمواری کو ایک اہم جز تصور کیا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ برصغیر کے مسلمانوں کو اپنی خصوصیات، تہذیب اور تمدن کو برقرار رکھنے کا حق ہونا چاہیے۔ الگ مسلم ریاست کا ویژن ان کو ایک محفوظ اور مستحکم ثقافتی جماعت کی حیثیت دیتا ہے، جہاں وہ اپنی ثقافت واسع تسلسل سے رکھ سکتے ہیں۔ ان کے اس کا یہ مقصد بھی ہے کہ وہ اپنی ثقافت کے جو بھی ان کے طور طریقے تھے، وہ ایک سیپریٹ کنٹری میں رہ گئے، اب وہ اس کو اپنی ثقافت کو منا سکتے تھے۔ جب وہ برصغیر میں تھے تو ان کو ثقافتی طور پر منانے کا اس طرح کا کوئی بھی حقوق حاصل نہیں تھا، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ہے وہ ہے ترقی اور تعلیم۔ اس میں لکھتا ہے علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کی ترقی اور تعلیم کو توجہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنی تعلیم اور روشنی کو بڑھانے کے لیے خود مختاری کی ضرورت ہے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ اگر مسلمان کو اپنی تعلیمی سطح اور معاشرتی ترقی پر توجہ دی جائے تو وہ اپنے آپ کو قومی سطح پر مستحکم کر لیں گے۔ تو ان کو یہ بھی ایک سب سے بڑا ایک چیز تھی کہ ترقی اور تعلیم، کہ ان کو دونوں کے ساتھ جو لنک کیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان تھے اگر ان کو موقع دیا جائے تو وہ ترقی کر سکتے ہیں تعلیم کو حاصل کرتے کرتے، تو وہ اس طرح اپنی معاشرت کو بھی مستحکم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو یہ اس کے کچھ پوائنٹ تھے، میں نے جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے۔ اگر پھر بھی آپ سے کوئی مسئلہ ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں واٹس ایپ گروپس وغیرہ کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنی طرف سے فل کوآپریٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک 10 نمبر کا سوال تھا، جو اگلا سوال ہے وہ ہمارے پاس ہے 5 نمبر کا، تو اس کو بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھتا ہے۔ اس میں یہ سوال جو ہے یہ بہت ہی ایزی سوال ہے، اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ لکھتا ہے ان لسٹ میجر ریزن بیہائنڈ دا annulment of partition of Bengal by the British Empire, and how did this decision strengthen the goal of all India Muslim League؟ تو اگر میں آپ کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں تو اس طرح یہ لکھتا ہوں۔ برطانوی سلطنت کی طرف سے بنگال کی تقسیم کے خاتمے کے پیچھے اہم وجوہات درج کریں، اور اس فیصلے سے آل انڈیا مسلم لیگ کے مقاصد کو کیسے تقویت ملی۔ تو یہ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، یا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ذرا۔ اس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ لکھا ہے میں نے، وہ لکھا ہے سیاسی دباؤ۔ تو اس میں یہ ہے کہ 1905 میں بنگال میں مسلمانوں کا آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی۔ 1905 میں جو ہے اور مسلمانوں کا جو تھا آل انڈیا مسلم لیگ، اس کی تشکیل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ لیگ انقلابی اقدامات کرنے کی کوشش رکھتی تھی اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرتی تھی۔ یہ سیاسی دباؤ برطانوی حکومت پر اثر انداز ہوئی اور برطانوی حکومت سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف، تو اس میں دیکھتے ہیں وہ بھی کیا لکھتا ہے۔ اس میں لکھتا ہے اختلافات بین مسلمانوں اور ہندو میں، ان کے درمیان جو ہے اختلافات وہ کیا کیا تھے۔ بنگال میں مسلمانوں اور ہندو کے درمیان دینی، تاریخی اور سیاسی اختلافات تھے۔ یہ اختلافات زمینی تیزی سے بڑھتے گئے، اور بنگال کی تقسیم کے خاتمے کے وقت یہ اختلافات ایک بڑا جذبہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اختلافات ان کے درمیان بہت جو سب سے بڑا سیریس مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ دونوں کے درمیان جو تھے وہ بڑے سیریس انقلاب یہ تھے مسئلے تھے، اور
اس کا جو سب سے بڑا بہترین سلوشن تھا وہ یہی تھا، اس کو جو ہے ہم نے وہ دونوں کو اسٹیٹ سپریٹ ریاست ہی بنانا تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی سلوشن بالکل بھی نہیں بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگلے پوائنٹ میں لکھتا ہے برطانوی حکومت کی نیتوں میں تبدیلی۔ برطانوی حکومت کی تھی وہ نیت میں تبدیلی بھی کا اس کے فیکٹر ہے۔ برطانوی حکومتوں نے مسلمانوں کے ساتھ رہائی کی پالیسی کو تبدیل کر دیا تاکہ مسلمان لیگ کے مقصد کو پورا کیا جا سکے۔ یہ تبدیلی برطانوی حکومت کے راجتگیر والی سیاست کا نتیجہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف، جس میں وہ لکھتا ہے سیاسی جماعت، ٹھیک ہے۔ میں ذرا اس کو بھی آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ لکھتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ بنگال میں سیاسی جماعت کی حیثیت رکھتی تھی جو برطانوی حکمرانی کو حمایت کرتی تھی۔ بنگال کی تقسیم کی طرفداری کر کے آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے مقصد کو تقویت دی کیونکہ یہ آنے والے پاکستان کی حکمیت میں ایک اہم کردار ادا کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ اسی سیاسی جماعت کا انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ جو آنے والے وقت میں ایک تقلیدی کردار جو ہے وہ ادا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ لکھتا ہے دھرمی طہارت، لکھتا ہے بنگال کی تقسیم کا فیصلہ مذہبی تقسیم کی بنیادوں پر کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ اس موقع کا استعمال کرتی رہی کہ اس کے تحت مسلمانوں کو ایک آزاد ملک دیا جا رہا ہے، وہ اپنی دھرمی طہارت کو بہتر طور پر برقرار کر سکیں۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں جب ایک سیپریٹ ریاست کے طور پر رکھا جائے گا تو ہم اپنی اسلام کے اکارڈنگ طہارت طور پر اسلام کے طور طریقے سے گزار سکیں گے، تو الگ سیپریٹ ریاست میں رہنے کا جو یہ بڑا مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں اپنے لاسٹ پوائنٹ کی طرف۔ تو اس میں جو ہم نے لکھنے تھے وہ 5 پوائنٹ ہی لکھنے تھے، تو لیکن مجھے لگتا ہے میں نے کچھ زیادہ لکھ لیے تھے کہ چلو میں نے کہا بچوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ تو لاسٹ پوائنٹ میں لکھتا ہے سیاسی تقسیم، بنگال کی تقسیم کا مقصد آل انڈیا مسلم لیگ اور ہندو محترمہ کانگریس کے درمیان ہوا۔ ہندو محترمہ کانگریس نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور یہ مسلمانوں کی حمایت میں سبب بنا کہ مسلمانوں کی سیاسی تشکیل کو قوت ملی۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارا سلوشن اینڈ ہوتا ہے، اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنے آپ کے پاس جتنے بھی گروپس وغیرہ ہیں تو سب میں شیئر کیجیے، تاکہ ہم اتنے اگر محنت سے آپ کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ اس ہمیں ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور مزید ہمیں اچھا کام کرنے کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہو، وہ اچھا کام کریں۔ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔